أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأمر. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور برادران عزیز، مسجد آسماں مرتضیٰ کی سنگ بنیاد کی یہ تقریب ہے جس کی مناسبت سے ہم لوگ یہاں پر اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد وہ جگہ ہے جو رحمت خداوندی کے نزول کا ذریعہ ہے۔ کسی بستی، کسی آبادی کے لیے مسجد کی حیثیت وہی ہے جو انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ جس طریقے سے ریڑھ کی ہڈی کے بغیر انسان بے جان ہوتا ہے، اسی طریقے سے کوئی مسلم بستی، کوئی مسلم آبادی مسجد کے بغیر بے جان اور بے روح ہوتی ہے۔ مسجد کی تعمیر کے بڑے فضائل ہیں۔ مسجد کی تعمیر کی فکر کرنا اور مسجد تعمیر ہو جانے کے بعد مسجد کی آبادی کی فکر کرنا، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے زمین پر اتارا تو زمین پر آنے کے بعد ان کو سب سے پہلے اس بات کی فکر ہوئی کہ میں سجدہ کہاں کروں گا، اپنے مالک کی عبادت کہاں کروں گا، اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کہاں کروں گا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی فکر کی اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد حرام کی تعمیر فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی جو فکر کی۔ تو مسجد کی تعمیر کی فکر کرنا یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت، ان کا طریقہ ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ایک ایسی جگہ جہاں پر مسجد کی واقعتاً ضرورت ہے، مسجد کی تعمیر کا احساس پیدا ہوا، وہ لوگ جو بہت قابل مبارکباد ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ طیبہ میں مسجد کی تعمیر کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ مشہور و معروف حدیث شریف ہے، آقا مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ انسان کی طاقت محدود ہے، انسان کا سرمایہ محدود ہے، انسان کے وسائل محدود ہیں۔ بندہ اپنے محدود وسائل سے، اپنی محدود طاقت سے، اپنے محدود سرمایے سے زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لامحدود خزانے سے، اپنی لامحدود طاقت سے اور اپنے لامحدود سرمایے سے جنت میں اس کے لیے محل بنائیں گے۔
اور احادیث مبارکہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ پوری مکمل مسجد تعمیر کرنے پر ہی یہ فضیلت موقوف نہیں ہے، بلکہ مسجد کی تعمیر میں کوئی بندہ تھوڑا سا حصہ لے گا، تھوڑا سا تعاون کرے گا، اس کو بھی یہی فضیلت حاصل ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زمین پر مسجد تعمیر کرے گا، چاہے وہ چڑیے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے۔ مسجد کی تعمیر میں ایک اینٹ دے دے، مسجد کی تعمیر میں ایک پتھر لگا دے، مسجد کی تعمیر میں ایک بالٹی پانی فراہم کر دے، مسجد کی تعمیر میں ایک گونی سیمنٹ دے دے، مسجد کی تعمیر میں ایک مصلی کی جگہ دے دے، تھوڑے سرمایے سے تھوڑا سا تعاون مسجد کی تعمیر میں بندہ پیش کرے تو یہ فضیلت اس کو بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لامحدود خزانے اور لامحدود طاقت و قوت سے جنت میں اس کے لیے محل کی تعمیر فرمائیں گے۔ مسجد سے ایک اہم عبادت نماز کی متعلق ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر دن رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ مجبوری معذوری کے احکام الگ ہیں، لیکن عام حالات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ دنیا میں تشریف لائے ہیں، ایمان باللہ کے بعد ان کی شریعتوں کے اندر نماز کا حکم ہے۔ بعض انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، ان کے تذکرے میں نماز کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ محترمہ کو اور اپنے شیرخوار بچے کو ایک غیر آباد جنگل بیابان میں ٹھہرا دیا، بسا دیا، اس جگہ ٹھہرایا جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو انہوں نے چند دعائیں کی تھی۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یعنی اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نماز پڑھنے کی دعا نہیں مانگی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نماز قائم کرنے کی دعا مانگی ہے۔ نماز قائم کرنا اس کو کہتے ہیں کہ بندہ تمام فرائض و واجبات کی اور تمام آداب و شرائط کی رعایت کرتے ہوئے وقت پر باجماعت نماز ادا کرے، اور خود نماز کے اہتمام کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نماز کی دعوت بھی دے، تلقین بھی کرے، اس کو کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، لیکن سستی کوتاہی غفلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ نماز پڑھنے نہیں پاتے، نمازوں کا اہتمام کرنے نہیں پاتے۔ بہت سے افراد وہ ہیں جو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام وہ کرنے نہیں پاتے۔ ایسے تمام افراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس دعا کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نماز کا بھی پابند بنا دیں گے اور باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے میں یہ بات ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یعنی وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم کرنے والے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے بیٹے کی دعا مانگی تھی اس وقت جب کہ وہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے تھے، 80 سال یا اس سے بھی زیادہ ان کی عمر ہو گئی تھی، اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ان کی نگاہوں کے سامنے گزرا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو ہوتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے تھے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل ہیں، یعنی گرمی کے موسم کے پھل سردی میں، سردی کے موسم کے پھل گرمی میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بہت حیرت ہوتی کہ میں حجرے میں تالا لگا کر جاتا ہوں، میرے جانے کے بعد ان کے پاس کوئی آتا نہیں، اور اگر مان لیا جائے کہ کوئی آتا ہی ہے تو ان کے پاس پھل ایسے موجود رہتے ہیں جو بازار میں دستیاب نہیں ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اَنَّا لَكِ هَذَا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ کوئی انسان، کوئی بندہ مجھ کو یہ دے کر نہیں جاتا، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ سب اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ خیال، یہ داعیہ پیدا ہوا کہ جو اللہ مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، وہ اللہ مجھ کو بڑھاپے میں اولاد بھی دینے پر قادر ہے۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یعنی اے میرے رب مجھ کو اپنے پاس سے ایک نیک و صالح فرزند عنایت فرمائیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مستجاب ہوئی، قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی ولادت کی خوشخبری حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سنائی تو قرآن کریم میں تذکرہ اس انداز میں ہے، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، فرشتوں نے ان کو بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنانے کے لیے آواز دی، پکارا تو حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کا تذکرہ حضرت زکریا علیہ السلام کی شریعت میں بھی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بنایا، بغیر مرد کے ملاپ و اختلاط کے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام بہت بے چین ہوئی، بے قرار ہوئی، فکر مند ہوئی کہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اس کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے لے کر جاؤں گی، اور اگر لوگ مجھ سے سوال و جواب کریں گے تو میں کیا کہوں گی۔ اس بنا پر حضرت مریم علیہ السلام بہت فکر مند تھی، اور ان کے دل کے اندر ایسی خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یعنی اے کاش ایسا برا وقت آنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور میرا تذکرہ ہی ختم ہو گیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ اس بچے کو ولادت کے بعد جب تم لے کر جاؤ گی تو اس دن تم چپ کا روزہ رکھ لینا، کسی سے بات چیت مت کرنا، کوئی سوال کرے گا اس کے سوال کا جواب مت دینا۔
ولادت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر قوم کے درمیان گئی تو جس بات کا خطرہ تھا وہی ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تو یہ بچہ کہاں سے لے کر کے آئی ہے، تو کنواری ہے، تیری شادی بھی نہیں ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک بچہ جو چھوٹا ہے، ماں کی گود میں ہے، بولنے کی اس کی عمر نہیں ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ ابھی حضرت مریم علیہ السلام اور قوم کے درمیان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی، جبکہ وہ 1 دن کے بچے تھے۔ جس دن ولادت ہوئی تھی اسی دن حضرت مریم علیہ السلام اگر ان کو اٹھا کر قوم کے درمیان آئی تھی تو 1 دن کے بچے تھے، اور اگر طہارت اور پاکی کے بعد لوگوں کے درمیان آئی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دن کے تھے۔ جس طریقے سے 1 دن کا بچہ بھی بولتا نہیں، بات چیت نہیں کرتا، 40 دن کا بچہ بھی بولتا نہیں، بات چیت نہیں کرتا۔ ماں کی گود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں بہت ساری واضح حقیقتوں کا اعلان و اظہار فرمایا، وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بھی فرمائی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ یہ سب قرآنی آیات کے اندر تذکرے ہیں، تفسیروں کا آپ مطالعہ کرو گے تو تفصیلات آپ کو معلوم ہوگی۔ میں صرف ایک سرسری طور پر اشارہ کر رہا ہوں کہ ہر نبی کی شریعت میں ایمان باللہ کے بعد کسی نہ کسی درجے میں نماز کا تذکرہ موجود ہے، اور اسے نماز کی اہمیت کا، نماز کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آخری نبی تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کی شریعت میں بھی 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا گیا، اور نماز کے فضائل بیان کیے گئے، ترک نماز پر وعیدیں بیان کی گئی۔ قرآن کریم میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور آپ خود بھی اس کی پابندی کیجئے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرائض کے اہتمام کے ساتھ نوافل کا بھی اس درجہ اہتمام کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سستی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر آپ کو پابند کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ کہ خطاب ہے لیکن سنانا افراد امت کو ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سرپرست خاندان کے لیے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ اگر گھر کا بڑا، خاندان کا سرپرست، خاندان کا سربراہ نماز کا اہتمام اپنی ذات سے کرے گا تو اس کے ماتحت جتنے افراد ہیں وہ خود بخود نماز کے پابند بن جائیں گے۔ یہ عملی دعوت نماز کی اتنی مؤثر ہوگی کہ کسی کو زیادہ ترغیب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نماز کی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اسوہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے، گھر کا جو بڑا ہے، وہ اپنی ذات سے نمازوں کا اہتمام کرے تو اس کے ماتحت خود بخود نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں گے، نماز کے عادی بن جائیں گے۔ قرآن کریم میں یہ ایک مقام ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ رزق کی بات جوڑ کر بیان کی ہے۔ اس سے بھی مفسرین کرام نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ رزق کی برکت نماز کے اندر ہے،
جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، رزق کی تنگی سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس بات کا مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے۔ جو لوگ اپنی ذات سے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، وہ تھوڑا کماتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اتنی برکت دیتے ہیں کہ ساری ضرورتیں جو پوری ہو جاتی ہیں۔ کہ نماز پر فضائل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس صلوات افترضہن اللہ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ۔ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ جو بندہ ہر نماز کے وقت اچھی طریقے سے وضو کرے، نماز کے رکوع و سجدہ کو پورا کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ بھی نماز ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ۔ اور جو ایسا نہیں کرتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو عذاب مبتلا کریں گے۔ نماز ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ اس کی برکت سے جنت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و رفاقت اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ ایک صحابی حضرت کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، وہ ایک مرتبہ تہجد کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے، اور اس وقت کی جو خدمت تھی وہ کر دی۔ لوٹے میں پانی بھر کر رکھ دیا، مسواک رکھ دی، منہ پوچھنے کے لیے تولیہ پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں ان کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ کعب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی معیت و رفاقت چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس اتنا ہی، اور بھی کچھ مانگو؟ یعنی کوئی دنیاوی حاجت و ضرورت ہو اس کا اظہار میرے سامنے کرو، دعا کی قبولیت کا یہ وقت ہے، میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، تم کو وہ چیز مل جائے گی۔ لیکن حضرت کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، جنت میں آپ کی معیت و رفاقت مل جائے، اس کے علاوہ مجھ کو کچھ نہیں چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسی بات ہے تو نمازوں کے اہتمام کے ذریعے میری مدد کرو۔ ابھی میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، لیکن دعا کر دینے کے بعد تم مطمئن ہو کر کے بیٹھ مت جاؤ، عملی طور پر تم بھی کوشش و جد و جہد کرو۔ میری دعا کے ساتھ تمہارا عمل مل جائے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں میری معیت و رفاقت تم کو عطا کر دیں گے۔ نماز ایسا عمل ہے کہ اس کی کوئی چھٹی نہیں دے سکتا۔ اگر نماز کی چھٹی دینا کسی کے اختیار میں ہوتا تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کو نماز کی چھٹی دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے اس عمل سے، تمہاری اس خدمت سے میں بہت خوش ہو گیا، جاؤ آج سے تمہاری چھٹی، نماز مت پڑھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نمازوں کے اہتمام کی اور نمازوں کی پابندی کی ترغیب دی۔ یہ نماز کی فضیلت ہے، نماز کی برکت ہے، اور ترک نماز پر وعید ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحترق عليهم بیوتهم۔ یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کبھی کبھار میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کی جائیں، پھر ایک شخص کو متعین کروں
کہ وہ اذان کے وقت پر اذان دے دے، اور ایک شخص کو متعین کروں کہ نماز کا وقت ہو جائے تو لوگوں کو نماز پڑھا دے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں، اور جا کر کے ان کو نذر آتش کرتے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں عورتوں اور بچوں کے ہونے کے خیال سے یہ کام نہیں کیا، البتہ وعید شدید کا تو پتہ چلا۔ یہ وہ ذات ہیں جن کو رحمت للعالمین بنا کر کے دنیا میں بھیجا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں جو آگ لگا دوں۔ اس لیے نماز پڑھنا، نماز کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اپنی ذات سے نماز کے اہتمام کے ساتھ اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو نماز کی تلقین کرنا بھی لازمی ضروری ہے۔ اللہ عز و جل مجھے بھی آپ تمام حضرات کو بھی کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔